لہذا ہر ایک آدمی کو اپنا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ وہ اگر اس کے ذمہ حج فرض ہو چکا ہے تو جلد از جلد حج کو ادا کرنے کی فکر کرے. آج کل جو سرکاری انتظام میں حج ہوتا ہے اس میں قرآن اندازی ہوتی ہے، تو قرآن اندازی میں عام نام آئے یا نہ آئے یہ تو اپنے اختیار سے باہر ہے، لیکن قرآن اندازی کے لیے نام پیش کر دینا یہ فرض ہے اس شخص کے ذمہ جس کے ذمہ حج فرض ہو چکا ہو. پھر فرض کرو اگر نام نہیں آیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا معذور ہوگا، اگلے سال کوشش کر لے. لیکن اگر فرض کرو قرآن اندازی میں بھی نام نہ دیا تو اس کے معنی کہ فریضے سے غفلت اختیار کی، گناہگار ہوا. اور قرآن اندازی میں نام دینے کے بعد اگر فرض کرو نام نہ نکلا اور اس وجہ سے نہ جا سکا تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ وصیت لکھے کہ چونکہ میرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے لیکن قرآن اندازی کے اندر میرا نام نہیں آیا، اس واسطے میں نہیں جا سکا، تو اگر حج کرنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو میں میرے ترکے سے حج بدل کرایا جائے. یہ اس کے ذمہ فرض ضروری ہے کہ وہ اپنے یہ وصیت لکھ کے جائے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت لکھ کے جائے گا کہ میں اگر مر جاؤں تو میرے ورثہ میری طرف سے حج بدل کرائیں، تو ورثہ پر بھی 1/3 مال کی حد تک تو واجب ہے. جتنا ترکہ چھوڑا ہے اگر اس کے 1/3 1/3 کے اندر اگر حج ہو سکتا ہو تو ان کے ذمہ واجب ہے کہ حج بدل کرائیں. لیکن اگر 1/3 میں حج نہ ہو سکتا ہو تو ان کے ذمہ فرض نہیں رہے گا، ان کے ذمہ واجب نہیں رہے گا. وہ چاہیں تو کرائیں چاہیں تو نہ کرائیں. تو اس لیے ہر انسان کو ہر وقت یہ فکر کرنی چاہیے، اپنی طرف سے اہتمام کرنا چاہیے کہ جو میری قدرت میں ہے وہ میں کام کر گزروں حج کی ادائیگی کے لیے. بعض لوگ سوچتے ہیں بھائی حج میں اتنا آج کل تو اچھا خاصے پیسے خرچ ہوتے ہیں، 3-4 لاکھ شاید ہو جاتے ہیں، تو اگر اتنا پیسے خرچ کر لیے تو بعد میں پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. تو بھائی آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ کوئی شخص حج کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا ہو. 1400 سال کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ حج کرنے کی وجہ سے کوئی آدمی مفلس ہو گیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا کرم فرمایا ہوا ہے کہ جو حج کے اوپر اگر کوئی آدمی خرچ کرتا ہے جب واپس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا غیب سے انتظام فرما دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے فرض کیے. آدمی ہر مسلمان جس کے پاس اتنے پیسے ہوں اس کے ذمہ حج فرض ہے، اور یہ جو مختلف طریقوں سے لوگ جو ہے ٹلاتے رہتے ہیں یہ گناہ ہے، اور حتی الامکان فرض ہے کہ حج کی ادائیگی ادا کی جائے. دوسرے بہرحال ہر مسلمان کو فرض ہو یا نہ ہو شوق تو ہوتا ہے، دل میں ایک آرزو ہوتی ہے بیت اللہ شریف کے حاضری کی، وہاں پر عبادت کرنے کی. کون مسلمان ایسا ہے جس کے دل میں یہ جذبہ یہ شوق نہ ہو؟ اور اس انتظار بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی جو اس قسم کی استطاعت نہیں رکھتے، تو فرض تو نہیں ہے ان کے ذمہ، لیکن ان کا دل کا جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے. تو اس کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر واقعی شوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم عبادت کی ادائیگی کا جذبہ ہے تو پھر اس محض دل کے شوق اور دل کی تمنا کافی نہیں ہے. تھوڑا سا اس کی طرف قدم بڑھائے آدمی، قدم یہ بڑھائے کہ کچھ اس کے لیے الگ جمع کرنے کی کوشش کرے. تو اگر واقعی شوق ہے اور جذبہ ہے تو اس صورت میں اگر آدمی تھوڑا تھوڑا بھی چاہے جمع کرے، اس کی فکر نہ کرے کہ زیادہ ہی ہو تبھی جمع کرے. 1 روپیہ ڈال دے روز، 1 روپیہ ڈال دے گا روزانہ تو 360 دن میں 360 روپے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیسے کی کمی زیادتی کا حساب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس جذبے کا کے اوپر انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں جو انسان کے دل میں ہے. لیکن وہ جذبہ کسی عملی شکل میں اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ادنا ترین مظاہرہ یہ ہے. تو جن کے ذمہ فرض ہے وہ تو فوراً کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے وہ ادا کر دیں جلد از جلد. اور یہ فضول باتیں جو دل میں بٹھائی ہوئی ہیں کہ بوڑھا ہو کے کریں گے یا والدین کو پہلے کرائیں گے یا شادی پہلے کریں گے یا مکان پہلے بنائیں گے، یہ سب فضول باتیں ہیں. ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کیا. اور جن لوگوں کے ذمہ فرض نہیں ہے لیکن جذبہ ہے تو وہ کچھ تھوڑا تھوڑا اس کام کے لیے قدم اٹھائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے گا. www.darsequran.com